اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5th سبجیکٹ اردو، ٹاپک بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کل ہم نے بابا غلام شاہ بادشاہ کے بارے میں پڑھا، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ آج اس سے آگے ہم پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بابا غلام شاہ بادشاہ پاکستان، جو آج موجودہ پاکستان ہے، اس میں ان کی ولادت ہوئی ضلع راولپنڈی، تحصیل چکوال میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اور بابا غلام شاہ بادشاہ کے جو استاد تھے، جو ان کے امام تھے، ان کا نام تھا عبداللطیف، جنہیں امام بری بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی تربیت میں رکھا۔ امام بری کی تربیت نے آپ کی روحانی کمالات کو بخشا، جلا بخشی۔ پیر و مرشد کے حکم سے جب انہوں نے حکم کیا کہ آپ کیا کرو، ہجرت کرو، تو بابا غلام شاہ بادشاہ نے ہجرت شروع کی۔ اور سترہ سو 67 عیسوی میں شادرہ شریف پہنچے۔ اب آج ہم پڑھیں گے کہ شادرہ شریف کہاں پہ ہے، کیا ہے، آج یہ پڑھیں گے۔ شادرہ شریف ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے۔ ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے۔ دو پختہ سڑکوں کو شادرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے۔ شادرہ شریف جموں و کشمیر کے سرحدی علاقہ، وہاں پہ سرحدی بولتے، جو بیکورڈ علاقہ ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں سرحدی۔ ضلع راجوری کے عین شمال میں، جو راجوری ہے اس کے شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی، جو سطح سمندر ہے اس سے اس مقام کی بلندی کتنی ہے؟ 5700 فٹ، 5700 فٹ۔ ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے۔ جموں سے اس جگہ، جموں جو ہے یہ ہماری سرمائی راجدھانی ہے۔ گرمیوں میں سری نگر ہے اور سردیوں میں جموں ہے۔ اب جو یہ جموں راجدھانی جو ہے، اس سے اس مقام کی مسافت یہاں سے ادھر تک کتنا ہے؟ 181 کلومیٹر۔ دو پختہ سڑکوں کو شادرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے۔ شادرہ شریف تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس دو سڑکیں ہیں، دو سڑکیں بنائی گئی ہیں جن سے ہم شادرہ شریف تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک سڑک پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے ڈیڑا گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئی شادرہ شریف پہنچتی ہے۔ ایک جو سڑک ہے وہ کہاں سے جاتی ہے؟ پونچھ سرن کوٹ کی طرف سے ڈیرا گلی، وہاں پہ ایک گلی ہے، اس کا نام ہے ڈیرا گلی۔ جس طرح ہمارے ادھر گلی ہے اورگڑی گلی، زڈ گلی، اسی طرح وہاں پہ کون سی ہے؟ ڈیرا گلی اس کا نام ہے۔ اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے، تھانہ منڈی وہاں پہ ایک تحصیل ہے، وہاں سے ہوتے ہوئی شادرہ شریف پہنچتی ہے۔ دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شادرہ شریف پہنچتی ہے۔ جو دوسری سڑک ہے یہ جموں سے کہاں جاتی ہے؟ راجوری، اور راجوری سے تھانہ منڈی، اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئی شادرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ جموں سے شادرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محظوظ کرتا ہے۔ جموں سے شادرہ شریف تک کا جو راستہ ہے، زائرین جو یہاں پہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر، یہاں پہ جو دلکش بہت اچھے جو نظارے ہیں، ان سے محظوظ کرتا ہے۔ یہ ان کو کیا کرتا ہے؟ محظوظ ہو گیا کرنا، ان سے یہ لطف اٹھاتے ہیں۔ کون؟ جو یہ زائرین جاتے ہیں، انہیں بہت لطف آتا ہے۔ شمال میں ڈیرا گلی، چمریڑ گلی اور نیزا پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ شمال میں کون سی گلی ہے؟ ڈیرا گلی، چمریڑ گلی اور نیزا پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمۃ اللہ راجوری میں داخل ہوئے تھے۔ اسی راستے سے بابا صاحب کہاں داخل ہوئے تھے؟ راجوری میں۔
یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے۔ یہاں کا جو موسم ہے یہ لاجواب اور دل پذیر، لاجواب ہو گیا جس کا کوئی جواب نہیں ہے، بہت اچھا، دل پذیر ہوتا ہے۔ فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں۔ جو فطرت کی طرف سے، جو قدرت کی طرف سے رنگا رنگ سے مالا علاقوں کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں، جو قدرتی یہاں پہ مناظر ہیں۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھے کی نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو یہاں زیارت کا جو سبز رنگ ہے یہ گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح، جو انگوٹھی میں جیسے وہ نگینہ ہوتا ہے جو جس کو تھیوا آتے ہیں، تو یہ اسی کی طرح کیا ہوتا ہے، چمکتا نظر آتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے، 250 کنال اراضی ہے اس زیارت کے ارد گرد۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے۔ محکمہ سیاحت ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس علاقے کو کیا کیا، زائرین کے لیے باعث کشش بنا دی۔ زیارت کے قریب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر کھانا، مہمان کھانا اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ جو زیارت ہے، زیارت کے قریب کیا ہے، لنگر کھانا ہے جہاں پہ کھانا وغیرہ پکتا ہے اور کھاتے ہیں، مہمان کھانا ہے جہاں پہ مہمان رہتے ہیں، اور چند عمارتیں بنائی گئی ہیں، ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 عیسوی تا 1868 عیسوی کا عرصہ شادرہ شریف میں عبادت و ریاضت۔ جو شادرہ شریف میں بابا غلام شاہ بادشاہ کب سے کب تک رہے، 1767 عیسوی سے لے کر 1808 عیسوی تک کا جو عرصہ ہے، یہ شادرہ شریف میں عبادت اور ریاضت، یہ عبادت کرتے رہے، ریاضت اللہ کو راضی کرتے رہے، کہاں پہ، شادرہ شریف میں ادھر گزارا۔ آپ نے 1808 عیسوی میں انتقال فرمایا، 1808 عیسوی میں آپ کا کیا ہو گیا، انتقال۔ آپ نے متعدد کراماتیں ظاہر کی، بہت ساری کراماتیں آپ نے کیا کی، ظاہر۔ بلا امتیاز مذہب و ملت دور دور سے لوگ یہاں آتے ہیں، بغیر کسی امتیاز کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ یہاں دور دور سے آتے ہیں اور روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دھنور راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر ایک راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائنسی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پہ کیا دی جاتی ہے، جدید تقاضوں کے مطابق، جو آج کل کے وقت کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، سائنسی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کہاں پہ، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں۔ انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے اس کے سوالات ہیں یہ کریں گے۔